حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر 2 صفیں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، یعنی کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم کو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ معلوم ہو، کیونکہ وہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بنو جمح کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدر اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ داری کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اور اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ یہ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نوش فرما لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، اس علاقے والے
کھانے کے وقت یوں نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے علاقہ کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوی کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو نیک آدمی یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کہا، اے عداس، تیرا ناس ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چوم رہے تھے۔ حضرت عداس نے کہا، اے میرے آقا، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا، تیرا ناس ہو، یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار ثور پر چڑھے تھے تو عجب منظر دیکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔